بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 41۔ میمونہ شاہ کی حویلی میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنے لباس وغیرہ تبدیل کرنے لگے تھے کہ جس ماحول میں آئے تھے اسی کے مطابق وقت گزارنا تھا۔ جب میں نے وہ شیشی جیب سے نکال کر ایک جگہ رکھی تو اتفاق سے حسن فیروز کی نظر اس پر پڑ گئی۔ یہ وہی ہے نا؟ اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور شیشی اٹھا کر ہاتھ میں لے لی۔ پھر اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ کیا یہ اس بوڑھے شخص کے پاس نہیں تھی؟ اور کیا اس نے اف میرے خدا، او میرے خدا! حسن فیروز خاموش ہو گیا۔ کہیں تم پر خاموشی کا دورہ دوبارہ نہ پڑ جائے، میں نے کہا۔ یار اسسٹنٹ، مجھے تو یہ کافی خطرناک چیز معلوم ہوتی ہے۔ فرصت سے اس کے بارے میں تم سے گفتگو کرتا ہوں۔ فرصت ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ یہ ایک عجیب چیز تھی، میں نے سوچا اس کا تجزیہ تو کیا جائے۔ مگر یہ آئی کہاں سے تمہارے پاس؟ یار بس اس بوڑھے آدمی کی جیب سے میرے پاس منتقل ہو گئی۔ کون سا بڑا کام ہے؟ وہ بوڑھا، وہ تو ٹرین ہی میں آگے بڑھ گیا تھا نا؟ ہاں بالکل۔ تم یقین کرو گے کہ جب میں نے بوڑھے سے اس شیشی کو لے کر سونگھا تو اچانک ہی مجھے احساس ہوا جیسے کوئی چیز میرے ناک کے راستے دماغ تک پہنچ گئی ہو، اور اس کے بعد مجھے یہ لگا جیسے میرا دماغ کسی کی گرفت میں آ گیا ہو۔ یقین کرو میں اپنی زبان تک بھول گیا تھا۔ اگر اس دوران میں نے کوئی الفاظ ادا کیے تھے تو وہ ہوش مندی کے عالم میں نہیں تھے، بس مجھے یہ لگا تھا کہ کوئی پراسرار قوت میری زبان کو متحرک کیے ہوئے ہے، اور پھر میرے دل و دماغ پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے۔ مگر تم نے تو کمال کر دیا۔ اوہ دیکھو، اس کے دو حصے ہیں، ایک ادھر سے کھلتا ہے اور ایک… اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ خوشبو والا حصہ کون سا ہے اور وہ پراسرار۔ ابھی یہ قابل تذکرہ نہیں ہے حسن فیروز، اسے محفوظ رکھو، پھر کبھی اس پر تجربہ بھی کریں گے اور دادا جان سے اس بارے میں مشورہ بھی، کیونکہ یہ ان کے مطلب کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، مگر احتیاط سے رکھنا، پتہ نہیں بوڑھا کون تھا، ویسے تھی بڑی عجیب و غریب چیز۔ اور یار وہ لڑکی در حقیقت مجھے کافی متاثر کر گئی ہے۔ ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہی ہے، مگر تمہیں تو ان فضولیات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ ہاں، تم نے خود ہی وہ کہہ دیا جو اصل میں مجھے کہنا چاہیے تھا۔ در حقیقت یہ فضولیات ہیں، وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور سنو، ایک بات میں کہوں، ہر مسئلے میں اپنے آپ کو اقل کل سمجھ لینا دانش مندی نہیں ہوتی۔ ہاں بالکل نہیں ہوتی۔ کون کہتا ہے؟ میں نے کہا۔ کہتے نہیں، ظاہر کرتے ہو۔ بندے کو اپنی کھوپڑی پر قابو پانا چاہیے، کیا سمجھے؟ ویسے اصولی طور پر چیف، ہمیں اب خانم میمونہ شاہ کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال یہاں آ کر ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اس سے ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے۔ خانم، میرا جہاں تک خیال ہے کوئی عمر رسیدہ خاتون ہوں گی۔ ہو سکتا ہے۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ویسے ہمیں کھلم کھلا یہاں لایا گیا ہے بڑے احترام کے ساتھ، اس کا مطلب ہے خانم ہماری شخصیت کو چھپانا نہیں چاہتی۔ ہاں، یہ کام کی بات کہی آپ نے چیف۔ بہرحال بقیہ وقت گزارا گیا۔ پھر شام کو تقریباً 7:30 بجے ایک شخص ہمارے پاس پہنچا اور پھر اس نے کہا، حسن فیروز اور گل مراد صاحب، آپ کو 8:30 بجے ڈنر روم میں تشریف لے جانا ہے۔ خانم میمونہ وہاں ڈنر پر آپ کا انتظار کریں گی، اور پھر اسی وقت آپ کی ان سے پہلی ملاقات ہوگی۔ اور آخری ملاقات؟ حسن فیروز نے سوال کیا، اور وہ شخص گڑبڑا گیا۔ جی، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ بہرحال جس وقت ہم اس ہال میں داخل ہوئے تھے تو کئی افراد وہاں موجود تھے، اور یہاں ہم نے میمونہ خانم کو دیکھا۔ بلا شبہ ایک پروقار خاتون تھی۔
چہرے سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی شخصیت ہے۔ مغلیہ انداز کے نقوش، بلند و بالا قد و قامت، بھرا بھرا بدن، بالکل سادگی سے گوندے ہوئے بال، جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کھلتے ہوں گے تو طوفان آ جاتا ہوگا۔ خانم کے ساتھ کسی خان صاحب کا کوئی نمونہ نظر نہیں آیا، البتہ ایک بلند و بالا قد و قامت کے شخص سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کا نام رانا افضال تھا۔ رانا افضال نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، آپ مجھے بیرسٹر افضال کہہ سکتے ہیں۔ ریاست کے قانونی امور کی نگرانی میں ہی کرتا ہوں، اور اگر یہ کہوں کہ خانم کا خاندانی نمکخوار ہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے بارے میں تو خانم نے آپ کو بتا ہی دیا ہے۔ جی، ابھی آپ کا تعارف آپ کے ناموں سے ہوا ہے۔ اس خاتون سے ہمارا تعارف نہیں ہو سکا۔ میں نے اس عمر رسیدہ خاتون کی طرف اشارہ کیا جو خود بھی اچھے نقوش کی مالک تھی، لمبے لمبے سفید بال۔ خانم کی والدہ اگر نہیں تھیں تو یقینی طور پر بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوں گی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بات تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس یہ محسوس ہوتا تھا جیسے پتھر کا کوئی بت کرسی پر رکھ دیا گیا ہو۔ اتنے سپاٹ چہرے کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس نے ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر نہ ہم دونوں کی جانب دیکھا تھا اور نہ کسی اور کی طرف۔ حسن فیروز ایسے موقعوں پر بھلا کہاں باز رہ سکتا تھا؟ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، یہ مجسمہ یہاں کس نے رکھا ہے اور کس احمق نے اسے تیار کیا ہے؟ اگر ایسا ہی کوئی مجسمہ تیار کرنا تھا تو کم از کم کسی حسین لڑکی کا مجسمہ تیار کیا ہوتا، جسے دیکھ کر آنکھوں کو فرحت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ حالانکہ حسن فیروز نے یہ الفاظ سرگوشی کے انداز میں کہے تھے، لیکن بیرسٹر افضال کے کان کافی تیز تھے۔ اس نے بھی سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ خانم فرقانہ ہیں۔ خانم فرقانہ کے بارے میں آپ سے اتنا کہہ دینا مناسب ہے کہ دنیا کی 33 زبانیں جانتی ہیں اور نہ جانے کون کون سے علوم میں مہارت رکھتی ہیں، PhD ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر میں ان کے بارے میں آپ کو تفصیل بتانے بیٹھ جاؤں تو خاصا وقت صرف ہو جائے۔ ویسے خانم فرقانہ یہاں نظام آباد میں نہیں رہتی، بلکہ کسی خاص مسئلے میں انہیں نظام آباد طلب کیا گیا ہے۔ ایک بات بتائیے رانا صاحب، میں نے رانا افضل سے کہا، خانم میمونہ کے ساتھ ان کے شوہر کو نہیں دیکھا گیا، اور یہ خاتون، میرا مطلب ہے کہ آپ کے علاوہ؟ سر، اس سلسلے میں خانم کی بس ایک ہی گزارش ہے، جہاں تک ہدایت ملے گی وہیں تک کام لیا جا سکتا ہے۔ ویسے ایسی باتیں بتانے سے گریز نہیں کروں گا جن کے لیے خانم کی اجازت ہو۔ تو چلیے فرقت زدہ خاتون کے ہی بارے میں کچھ بتا دیں۔ خانم فرقانہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں۔ کیا یہ زندگی کے آخری ایام گزر رہی ہیں؟ حسن فیروز نے پوچھا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن خانم فرقانہ نے شادی نہیں کی، صرف اپنے علوم سے انہیں دلچسپی ہے۔ اس وقت کون سے علوم کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ اس وقت خوش خوراکی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اس بار رانا افضال نے بھی خوش مزاجی سے جواب دیا تھا۔ بہرحال خانم میمونہ نے بھی اس وقت ہم سے کسی خاص مقصد کا اظہار نہیں کیا تھا، اور میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ اب حسن فیروز کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں سے اٹھنے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے میں واپس آ گئے تھے۔ دادا جان کو خط لکھو گے یا کوئی اور طریقہ رابطے کا موجود ہے؟ حسن فیروز نے سوال کیا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ انہیں اپنے کارنامے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی کہ یہاں پر تمہاری ملاقات ایسی خانم سے ہوئی ہے جو آؤٹ آف خان ہے، اور ایک ایسی کنواری دوشیزہ سے ملی ہے جو نہ جانے کون کون سے علوم کی ماہر اور دنیا کی 33 زبانیں جانتی ہیں۔ ویسے یار، ایک بات کہوں، ان خاتون کو دیکھ کر اگر ذرا 80 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک حسین تصور ذہن میں نہیں ابھرتا۔ خدا کے بندے، اب اتنی عمر رسیدہ بھی نہیں ہیں۔ وہ 80 سال پہلے ان کے بارے میں کوئی تصور ابھر سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایسے معصوم بچے کا کہ جو پنگوڑے میں پڑا ہوا جھول رہا ہے۔ چلو تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے ان کی عمر 75 یا 70 ہوگی۔ ویسے ایک بات محسوس نہیں کی تم نے؟ وہ کیا؟ جب سے روانہ ہوئے ہیں ہمارا واسطہ بوڑھوں سے ہی پڑ رہا ہے،
نہیں خیر، ٹرین میں تمہیں وہ حسین لڑکی بھی تو ملی تھی۔ اس پر حسن فیروز نے کہا، یار واقعی نقوش بہت اچھے تھے اس کے۔ ہائے خانم فرخانہ، تم کچھ بھی کہو، نہ جانے کیوں مجھے یہ خانم فرخانہ پسند آئی ہیں، اور شاید میں ان سے زیادہ دوری نہ اختیار کر سکوں گا، یا پھر وہ ٹرین والی لڑکی مل جاتی۔ اصل میں تمہیں خود بھی اندازہ ہے کہ مجھے دوست بنانے کا شوق ہے، اور جب تک کوئی اچھا دوست، میرا مطلب ہے اچھی دوست، شاید کوئی آ رہا ہے حسن، میں نے کہا، اور حسن فیروز خاموش ہو گیا۔ ہم انتظار کرتے رہے لیکن کوئی ہمارے دروازے پر رکا نہیں۔ بہرحال یہ دن تو پرسکون گزرا، اور میں نے بھی سوچا آخر کار مجھے یہاں بھیجا گیا ہے تو بھیجے جانے کا کوئی مقصد بھی ہوگا، اور جیسا کہ کرنل ہمایون نے کہا کہ مقصد خود بخود سامنے آئے گا، تو پھر مجھے بھی انتظار کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ ہوشیاری بعض اوقات تکلیف دہ بھی ہو جاتی ہے۔ پھر رات ہو گئی اور ہم پرسکون نیند سو گئے، لیکن دوسرے دن بھی دوپہر تک خانم میمونہ نے ہم سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا، اور دوپہر کا وقت خاموشی سے ہی اپنے کمرے میں گزرا۔ لیکن پھر جب میں نے دوپہر کے بعد چوری چوری حسن فیروز کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ ذہن میں فوراً ہی یہ بات آئی تھی کہ حسن فیروز کسی واردات کے موڈ میں ہے، اور یقینی طور پر اس طرح باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ 1.5 دن اسے ناگوار گزرنے لگا ہے اور وہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ خیر میں بھی اسے کسی طرح کم نہیں تھا۔ میں نے نہایت احتیاط سے اس کا تعاقب شروع کر دیا، اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ مختلف کمرے جھانکتا پھر رہا ہے۔ مخصوص انداز کے کمرے تھے، خوابگاہیں ہی تھیں، اور چونکہ میں نے بھی دن میں یہ دیکھ لیا تھا کہ خانم حویلی کے اندرونی حصے میں بہت کم لوگوں کو جانے دیتی ہیں، یہاں تک کہ رانا افضال بھی حویلی کے بیرونی حصے میں ہی ان سے ملاقات کرتا ہے۔ گویا ایک حد فاصل تھی، لیکن مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ حسن فیروز خانم فرخانہ کو تلاش کر رہا ہے۔ میں اس وقت بھی ایک ستون کی آڑ میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا جب ایک دروازے پر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے دل ہی دل میں ٹھنڈی سانس لی۔ آ گئی بیچاری کی شامت۔ دروازہ کھولنے والی معمر خاتون فرخانہ ہی تھیں۔ ایک خوبصورت گاؤن بدن پر ڈالے ہوئے وہ دروازے کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھیں، تو حسن فیروز نے کہا، سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ میں نے عمر رسیدہ خاتون کو چونکتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، آپ یہاں رکیے، میں ابھی حاضر ہوئی۔ اور جب وہ دوبارہ حاضر ہوئیں تو ان کی ناک پر ایک چشمہ ٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے نیچے سے اوپر تک حسن فیروز کو دیکھا جو فقیروں جیسی شکل بنائے ہوئے کھڑا تھا، اور پھر وہ بولیں، جی فرمائیے، مجھ سے کوئی کام ہے؟ جی ہاں، زندگی کا سب سے اہم کام سمجھ لیجئے گا۔ اصل میں کمرے میں تنہا ہوں، اور یہ میری عادت ہے کہ کسی غیر متعلق آدمی کو میں اپنے کمرے میں مدعو نہیں کرتی۔ آپ کو اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو براہ کرم یہیں سے فرما دیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے خاتون کہ میں غیر متعلق آدمی نہیں ہوں، میں دل و جان سے آپ سے متعلق ہونا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے ذرا اندر آنے کی اجازت دے دیں تو یوں سمجھ لیں کہ میرا دل نظام آباد کے ہرے بھرے کھیتوں اور درختوں کی مانند سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ ویسے آپ کو خدا کا واسطہ مجھے اندر آنے دیجئے، یہاں کھڑے کھڑے آپ سے گفتگو کرنا مجھے اپنے عشق کی توہین محسوس ہوتی ہے۔ کیا؟ معمر خاتون کی ناک سے چشمہ پھسل گیا، جسے انہوں نے بڑی مشکل سے ہاتھوں میں لپک کر ناک پر جمایا۔ حسن فیروز کے لیے اتنا موقع کافی تھا۔ اس نے اندر قدم رکھ دیا، اور پھر میں سہم کر رہ گیا۔ بہرحال ابھی تک خانم فرخانہ کی صحیح کیفیت میرے علم میں نہیں آئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ خانم میمونہ کے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل ہو کہ ان کے ساتھ ہونے والی یہ بدتمیزی خانم کو پسند نہیں آئی۔ صورت میں کرنل ہمایون کا کام متاثر ہو سکتا تھا، جس کا مجھے ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن یہاں کے ماحول میں ایک عجیب سی پراسراریت چھپی ہوئی تھی جو مجھے اس بات پر مجبور کر رہی تھی کہ میں بہرحال یہاں کے ماحول سے دلچسپی لوں۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور دروازے پر آ لگا،
جو کھلا ہوا ہی رہ گیا تھا کیونکہ خانم فرقانہ واپس پلٹ گئی تھیں۔ دیکھیں، آپ نے بے اصولی کی بات کی ہے۔ یہ بات تو مجھے کل ہی کی ملاقات میں پتہ چل گئی تھی کہ آپ خانم کے معزز مہمان ہیں، لیکن اس وقت آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے میں اسے بڑا عجیب سمجھتی ہوں۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ خیر فرمائیے، آپ اندر بھی تشریف لائے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک بات کی تصدیق چاہتا ہوں، حسن فیروز نے کہا۔ کس بات کی؟ سنا ہے کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں۔ حسن فیروز بدستور گھگیائی ہوئی آواز میں بولا اور خاتون فرقانہ کئی قدم پھر پیچھے ہٹ گئیں۔ تو پھر اس میں آپ کے لیے پریشانی کا کون سا عنصر نکلتا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ دیکھو لڑکے، میں بہت نرم دل ہوں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آج تک اپنی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دوں، لیکن اگر تم مجھ سے کوئی مزاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری عمر کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں تو تمہاری بزرگ ہوں۔ یہ الفاظ کہہ کر آپ میری ان جذبات کی توہین نہ کریں خانم فرقانہ، جنہیں سینے میں سجا کر میں زندگی کے بقیہ لمحات گزارنا چاہتا ہوں۔ ظالم آسمان سے میری اچھی خاصی واقفیت ہے۔ میں جانتا ہوں یہ دو دلوں کو کبھی ملنے نہیں دیتا۔ میرا مطلب ہے، فرض کیجئے اگر میں ذاتی طور پر اپنے دل میں کچھ خواہشیں سجاتا ہوں تو ضروری تو نہیں کہ ان کے اثرات آپ کے دل تک بھی پہنچ جائیں۔ میں کہتی ہوں، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی یا پھر تم نشے کے عادی ہو؟ یقین کریں، زندگی میں پہلی بار محبت کا نشہ مجھ پر طاری ہوا ہے۔ آپ کے بارے میں تو میں نے یہ سنا ہے کہ آپ بہت سے علوم اور فنون کی ماہر ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اگر میری اور آپ کی عمر کے درمیان کوئی اہم فرق ہے تو پھر میرے دل میں آپ کے لیے یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ ارے کون سا جذبہ؟ اسے الفاظ میں ادا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ آپ براہ کرم مجھے اتنا بتا دیں کہ اب تک شادی نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی اور تو آپ کے دل میں نہیں ہے؟ دیکھو، تم اب بہت گھٹیا گفتگو کر رہے ہو اور ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں اپنے آپ کو انسانوں سے الگ نہیں پاتی۔ آپ جیسے انسان تو اس دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ محترمہ، اللہ کے واسطے آپ میری مدد کیجئے۔ بس صرف مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کو کسی سے عشق تو نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں، نکل جاؤ یہاں سے، تم میرے کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ اسے دھمکی کے انداز میں نہ کہیں۔ آپ ایک محبت بھری ڈانٹ مجھے پلا دیں اور کہیں کہ پلیز کمرے سے نکل جائیے نا۔ لہجے میں لچک ہو، انداز میں محبت۔ آپ یقین کریں میں چلا جاؤں گا۔ تم ایسے نہیں جاؤ گے؟ میں خود ہی چلی جاتی ہوں، فرقانہ نے کہا اور قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں ستون کے عقب میں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ بھی خانم فرقانہ کے پیچھے ہی نکل آئے گا، لیکن وہ کچھ لمحوں کے بعد باہر نکلا، جبکہ خانم فرقانہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی راہداری کے آخری سرے تک پہنچ گئی تھی۔ پیٹ میں قہقہے بھی مچل رہے تھے اور شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ جو کچھ اس بدبخت نے کیا ہے اس کے نتائج کہیں سنگین نہ نکلیں، لیکن بہرحال نتائج کچھ بھی ہوں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ خانم فرقانہ کی شکایت پر ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ میرا تو قصور نہیں ہے۔ میں کرنل ہمایوں سے صاف صاف کہہ دوں گا کہ بہرحال میرے اور حسن فیروز کے درمیان ایک نمایاں فرق ہے۔ میں اس سے درخواست تو کر سکتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے ہمارے کام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، لیکن اسے سختی سے کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اب اس بات کے امکانات قوی تھے کہ خانم فرقانہ یقینی طور پر میمونہ خانم سے ہماری شکایت کرنے گئی ہوں گی، اور یہ عجیب و غریب واقعہ خود خانم میمونہ کے لیے بھی ناقابل یقین ہوگا، لیکن بہرحال ہر چیز کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معاملہ میرے لیے جو پریشانی کا باعث تھا وہ یہ تھا کہ مجھ سے اگر اس بارے میں سوالات کیے گئے تو میں کیا جواب دوں گا۔ بہرحال وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ مجھے بستر پر نہ پا کر حسن فیروز اچھل پڑا تھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا،
کسی کی ٹوہ میں رہنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر اس نے کہا، اسسٹنٹ، یہ تو بتا دو کیا تکلیف ہو گئی ہے تمہیں؟ نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اصل میں خود بھی تم پر بہت زیادہ تسلط جمانے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن دادا جان جو ذمہ داری سونپتے ہیں اس کے لیے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے اس کی تکمیل کر لوں۔ میں تمہیں تمہاری شرارتوں اور زندگی کی دلچسپیوں کو روکنے کی نہ تو جرت کر سکتا ہوں اور نہ ہی خواہشات رکھتا ہوں۔ بس یہ سوچتا ہوں کہ بعض معاملات میں اگر دادا جان نے مجھ سے باس پرس کی تو میں تمہارے خلاف بھی تو کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ جب تم اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ چپ چاپ سوتے میں تمہاری گردن دباؤں اور نکل بھاگوں کہ آخر ایسی کیا مصیبت نازل ہو گئی؟ کیا کیا ہے میں نے؟ مجھے بتاؤ۔ کیا ہم یہاں کے ماحول سے پوری طرح واقف ہو چکے ہیں؟ کیا یہاں کا ماحول بھی ہم سے پوری طرح واقف ہو چکا ہے؟ اس نے ترکی بترکی سوال کیا۔ ہم خود یہاں آئے ہیں۔ جی نہیں، ہمیں یہاں دادا جان نے بھیجا ہے اور اس جگہ ہمیں بلایا گیا ہے۔ تو تمہارے خیال میں اگر کسی جگہ کسی کو بلایا جاتا ہے تو کیا آنے والا ہر طرح کی آزادی رکھتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ دیکھو، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آزادی نہ ہوئی تو اس دنیا میں… بہرحال تم نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اس نے سوال کیا۔ تمہارا تعاقب کر رہا تھا۔ اوہ، وہ چونک پڑا اور پھر جلدی سے بولا، گویا تم نے وہ پرائیویٹ مناظر بھی دیکھ لیے جن کا تعلق… یار کچھ تو خیال کرو، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حسن، غلط جا رہے ہو۔ کسی جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے پہلے اور مکمل تفصیلات معلوم ہو جانے سے پہلے ایسا کوئی عمل کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ محبت اندھی ہوتی ہے میرے دوست، شاید لنگڑی بھی ہوتی ہے۔ خیر، میں نے محبت کی ٹانگیں ٹوٹی تو نہیں دیکھی، لیکن محبت میں ٹانگیں ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہیں۔ دیکھو، کسی نوجوان لڑکی سے اگر اظہار عشق کیا جائے تو اس میں خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ قبول کر لیا تو ٹھیک، اور نہ قبول کیا تو سیدھی ابا جان یا پھر پہلوان نما بھائی جان کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں تمہیں ان کا علم ہے، کیا سمجھے؟ اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ یہ خاتون، میرا مطلب ہے محترمہ فرقانہ سے ہے، تو یہ خاتون فرقانہ مس ہیں۔ اب جتنی عمر ہو گئی ہے ان کی، اس کے بعد تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان سے اگر کوئی عشق کرے گا تو تمہارا کیا خیال ہے یہ ممکن ہوگا؟ اور کوئی بیچاری اپنے خوابوں کے شہزادے کے انتظار میں عمر کی اس منزل تک پہنچ جائے تو کیا اس کے دل میں امیدوں کے تمام چراغ بجھ نہیں چکے ہوں گے؟ ان بجھے ہوئے چراغوں کو جلانا جس قدر ثواب کا کام ہو سکتا ہے، تم پہاڑی لوگ اس بات کو کیا جانو؟ میں حسن فیروز کی بات پر کوشش کے باوجود اپنی ہنسی روک نہیں سکا تھا، اور پھر اس سے کہنے لگا، افسوس تو یہی ہے نا کہ تم سے کوئی سخت بات بھی نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال اس بات کے ذمہ دار تم خود ہوگے کہ اگر کھیل بگڑ گیا تو میں دادا جان کو یہ رپورٹ دینے والا ہوں۔ یار پھر وہی دھمکی، پھر وہی دھمکی۔ میری پھوکڑی میں کھوڑے میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں دھمکیاں برداشت کر سکوں۔ اپنی بات کرو تو مان لوں گا۔ دادا جان دادا جان، چھوڑو یار، موڈ خراب کر دیا سارا۔ رومان میں ڈوبا ہوا یہاں تک پہنچا تھا، اب مجھے سونے دینا تاکہ میں خوابوں میں مس فرقانہ کو اپنے ساتھ گھما پھرا سکوں گا۔ ویسے تو زندگی میں تم مجھے اتنا موقع دو گی نہیں، اچھا خاصا چانس خراب کر دیا تھا پچھلے کیس میں۔ اس کے بعد میں نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، اور حسن فیروز کی عادت کو میں اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس بات کا خطرہ میرے دل میں موجود تھا کہ کہیں خانم فرقانہ سے اس کا یہ بے تکا مذاق ہمارے لیے باعث اذیت نہ بن جائے۔ دوسرے دن ناشتہ ہم نے اپنے کمرے میں ہی کیا تھا۔ با ادب ملازم ہم سے تمام ضروریات پوچھتے رہے تھے۔ مہمان خانے کے باہر جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حسن فیروز کے ذہن میں ایسی کوئی بات بھی نہیں آئی تھی
یا پھر وہ جان بوجھ کر باہر نہیں نکلا تھا؟ دن کو تقریباً 12:30 بجے رانا افضال البتہ ہمارے پاس پہنچ گیا۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگا، خانم کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ کیوں، خیریت ہے؟ کوئی بہت ایمرجنسی آ گئی تھی، وہ گئی ہوئی ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پر ملازموں کو آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا، لیکن شاید آپ نے اس بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ ہاں، ظاہر ہے رانا صاحب، ہم ابھی یہاں بالکل نئے ہیں اور خانم سے ہماری تفصیلی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ شام تک ہو جائے گی، میرا خیال ہے شام تک وہ واپس آ جائیں گی، اور آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، بے حد شکریہ۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے سیر و سیاحت کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ خانم نے ویسے بھی مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ میں آپ کا خیال رکھوں۔ آپ اگر چاہیں تو باہر نکلنے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ نظام آباد کو آپ نے تھوڑا بہت دیکھ ہی لیا ہوگا، خوبصورت جگہ ہے۔ ہاں، ہمارے لیے سفر کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کی پسند کے مطابق گھوڑا بھی دستیاب ہو سکتا ہے اور جیپ بھی۔ کیا اونٹ مل سکتا ہے؟ اچانک ہی حسن فیروز نے سوال کیا اور رانا افضال مسکرانے لگا۔ میرا خیال ہے شاید اس کا بندوبست نہ ہو سکے گا۔ پھر بیکار ہے، یہیں وقت گزارتے ہیں۔ ویسے باہر جیپ بھی موجود ہے اور ڈرائیور بھی۔ اگر ڈرائیور کو ساتھ نہ لے جانا چاہیں تو اس سے چابی طلب کر لیں، اسے ہدایت کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا۔ اور پھر دوپہر کو بدبختی سے ہمیں کھانے پر طلب کر لیا گیا۔ وہاں خانم فرقانہ کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ خانم فرقانہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بدحواسی کے تاثرات نظر آ رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے البتہ ان کو بڑے ادب سے سلام کیا تھا۔ خانم فرقانہ کچھ بدحواس سی تھیں۔ ادھر اس کمبخت نے اس طرح کی اداکاری شروع کر دی تھی کہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ چہرے پر اس طرح شرم کے آثار طاری ہو گئے تھے جیسے اس جیسا شرمیلا نوجوان روئے زمین پر دوسرا پیدا ہی نہ ہوا ہوگا۔ بہت دیر تک وہ اس طرح خاموش بیٹھا رہا۔ ملازموں نے کھانا لگا دیا تھا۔ میں نے خانم سے کہا، کیا کوئی اور نہیں آئے گا لنچ پر؟ نہیں، اصل میں میمونہ تو کسی ضروری کام سے چلی گئی ہیں۔ جی، معلوم ہو چکا ہے۔ کھانا شروع کرو، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے تو کہا تھا ملازموں سے کہ اگر تم لوگ اپنے کمروں میں کھانا پسند کرو تو وہیں کھا لینا، لیکن بہرحال تمہیں بلانا بھی ضروری تھا۔ تم آ گئے، بہت اچھا کیا۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ حسن فیروز پھر شروع ہو گیا۔ خانم فرقانہ نے اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، ان حضرت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اصل میں تم سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ تم مجھے خاص مہذب اور ان کے برعکس نیک فطرت نوجوان معلوم ہوتے ہو۔ اور آپ کے خیال میں لچا لفنگا اور غنڈا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، خانم فرقانہ نے حسن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ کیا اس دنیا میں محبت کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کے علاوہ اور کوئی سلوک نہیں ہو سکتا؟ محبت کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ تو برا سلوک ہونا ہی چاہیے۔ تم بہت شریر نوجوان معلوم ہوتے ہو۔ خیر، شرارت مجھے پسند ہے۔ اوہ، اگر آپ میری محبت کو شرارت کہتی ہیں تو میں بس ایک ہی قدم اٹھا سکتا ہوں، وہ یہ کہ خودکشی کر لوں۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ، خانم فرقانہ نے کہا، اور حسن فیروز ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا خانم فرقانہ کے پاس پہنچ گیا۔ خانم فرقانہ نے اس سے کہا، بے پناہ دل و جان سے زیادہ چاہتا ہوں آپ کو۔ نہیں، میری عمر کا اندازہ ہے، خانم فرقانہ بولی۔ افسوس تو یہی ہے کہ لوگ زندگی کے ان سنجیدہ مسائل میں بھی عمر کو درمیان میں کھینچ لاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، محبت کا عمر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حسن فیروز کے بارے میں
خانم فرقانہ کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ ایک نیم دیوانہ شخص ان کے سامنے موجود ہے اور اسے اپنی زبان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ البتہ میری عجیب کیفیت تھی۔ خانم فرقانہ نے کہا، میری عمر کو سامنے رکھنے کے باوجود، آپ کو معلوم نہیں مس فرقانہ، میرے اندر بھی قدیم روح موجود ہے اور میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کہ نہ جانے کیوں آپ کو دیکھ کر میرے دل و دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ شکر ہے ان کی آواز مدھم ہے، ورنہ سب کو سنائی دے جاتی۔ ٹھیک ہے، پھر یوں کرو کہ کسی مناسب وقت پر خانم میمونہ کے سامنے مجھ سے اپنی اس محبت کا اظہار کر دو اور ان سے کہو کہ میری اور تمہاری شادی کر دی جائے۔ مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ تمام تر باتیں جاننے کے باوجود اگر تم اس پر آمادہ ہو تو مجھے بھی یہ رشتہ منظور ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ خانم فرقانہ سالن کی پلیٹیں اٹھا کر حسن فیروز کے منہ پر دے ماریں گی اور ہم لوگوں کا یہاں ایک لمحے رکنا بھی مشکل ہو جائے گا، لیکن خانم فرقانہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ادھر حسن فیروز تو تھا ہی انتہا پسند۔ اس نے بڑے احترام سے آگے بڑھ کر خانم فرقانہ کا سوکھا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے چوم کر سینے سے لگا لیا اور پھر بولا، میں تمہیں زندگی بھر کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس کے بعد وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خانم فرقانہ نے بڑی محبت اور چاہت سے اس کے لیے کھانا سرو کرنا شروع کر دیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قہقہے لگاؤں یا اسی ڈائننگ ٹیبل پر چڑھ کر مرغا بن جاؤں۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں تنہا ہی مہمان خانے میں واپس آیا تھا اور پھر اسی شام تقریباً 5:30 بجے خانم میمونہ کی جانب سے ہماری طلبی ہو گئی تھی۔ حسن فیروز تو اس وقت بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے بھی اسے اس کی آوارہ گردیوں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ بھلا اب اس بات کی ذمہ داری تو مجھ پر عائد نہیں ہوتی کہ وہ اگر کہیں جا کر بے تکی حرکتوں کا آغاز کرے تو میں اسے روک دوں گا۔ بہرحال جس کمرے میں خانم میمونہ کے سامنے میں پہنچا وہ انتہائی شاندار کمرہ تھا اور خانم میمونہ اپنی پوری تمکینت اور وقار کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے اندر داخل ہو کر سلام کیا تو انہوں نے بہت ہی شائستگی سے اس کا جواب دیا۔ خانم میمونہ کے چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ پہاڑوں کا حسن اس چہرے پر مجسم ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی حسین آنکھوں میں ایک پر اخلاق مسکراہٹ تھی۔ جب میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا، میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج مہمانوں کے سامنے تم سے ملاقات کروں، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے تنہائی میں تم سے گفتگو کی جائے۔ ویسے کرنل ہمایون نے کوئی پیغام بھی دیا ہے میرے لیے؟ نہیں، بس اتنا کہا تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں اور اس کے بعد آپ مجھے صورتحال سے آگاہ کر دیں گی۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے بھی یہی الفاظ کہے تھے۔ ویسے مجھے معاف کرنا، تمہاری چھوٹی سی عمر اور تمہاری شخصیت اس بات کی غماز ہے کہ تم زیادہ تجربہ نہیں رکھتے ہوگے، لیکن مجھے کرنل ہمایون پر اعتماد ہے کہ وہ اگر کسی شخص کو میرے پاس میری مشکل میں مدد کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کی نہ کوئی حیثیت ہوگی۔ خیر میرے ان الفاظ کو تم اپنی ذرا برابر توہین محسوس مت کرنا۔ میں اپنے مقصد کو ظاہر کرنے سے پہلے تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ مثلاً میں نے سوال کیا، میں تم سے معلوم کرنا چاہتی ہوں گل مراد کہ اگر کوئی ایسا کام تم سے لیا جائے جو تمہارے نظریے کے مطابق خلاف قانون ہو تو کیا تم اس سلسلے میں ہم سے تعاون کرو گے؟ کرنل ہمایون نے اس بارے میں آپ سے کیا کہا تھا؟ نہیں، نہ میں نے کرنل ہمایون سے ایسا کوئی سوال کیا۔ ظاہر ہے اس کے بغیر ان کے کسی جواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں خاتون، کرنل نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ مجھے وہ ذمہ داری بتائیں گی جو مجھے سر انجام دینی ہے۔ اس کے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا کہ اس سلسلے میں کرنل سے مشورہ کرنا ضروری ہے یا اس کام کو ان سے رابطہ قائم کیے بغیر سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اچھا فرض کرو کوئی کام میں تمہارے سپرد کر دوں تو کیا تم مکمل رازداری کے ساتھ اسے سر انجام دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کر سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ
اگر کوئی تمہیں خریدنا چاہے تو کیا تم اس کے ہاتھوں فروخت ہو سکتے ہو؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بے حد شکریہ۔ میں کم از کم اتنی انسان شناس ضرور ہوں کہ کسی شخص کے چہرے سے اس کی شرافت اور اس کے لہجے سے اس کی مضبوطی کا اندازہ لگا سکوں۔ ویسے معاف کرنا، چہرے مہرے سے تم کوئی شہری مخلوق نہیں لگتے۔ میرا مطلب ہے یہ تنوتوش، یہ شان و شوکت پہاڑوں کی تخلیق ہوتی ہے۔ مجھے معاف کرنا، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ شہری لوگ کسی طرح پہاڑی لوگوں سے کمتر ہوتے ہیں، لیکن چٹانوں کے بیٹے شکل و صورت سے بھی چٹان ہی لگتے ہیں۔ خیر، ممکن ہے تمہیں یہ الفاظ ناپسند ہوں۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت میرا مقام بڑا عجیب ہے۔ لوگ مجھے انتہائی احترام سے خانم میمونہ کہتے ہیں، لیکن سینکڑوں دفعہ میرے ذہن میں یہ تصور ابھرا ہے کہ کوئی مجھے بے تکلفی سے مخاطب بھی کرے۔ ابھی تک میں نے تم سے کام کی ایک بات بھی نہیں کی۔ اچھا، ایک بات مجھے اور بتاؤ کہ اگر کسی طور پر میرا تم سے اختلاف ہو جائے اور تم وہ بات پسند نہ کرو جو میں تم سے چاہتی ہوں، تو کیا ایسی صورت میں تم لوگ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہو؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہرحال خانم میمونہ بہت شاندار شخصیت کی مالک تھی۔ وہ ایک پروقار اور پر اثر شکل و صورت رکھتی تھی، لیکن عورت کے مزاج میں جو ایک خوف اور وسوسہ ہوتا ہے وہ اس کے دل میں بھی تھا۔ میں نے نہایت نرمی سے اس سے کہا، بات اصل میں یہ ہے خانم کہ کرنل ہمایون جب کسی کام پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور جس شخص کے لیے وہ عمل کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے اس سے ہر طرح کا تعاون ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم صرف وہی کام سر انجام دیتے ہیں، ہر بات کو سوچے اور سمجھے بغیر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ خیر، میرا نام تو تمہارے علم میں ہے، لیکن میں تمہیں اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی ہوں، یا پھر تم یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتا رہی ہوں جو بہت با اثر شخصیت تھی، اور شاید تم میری اس بات پر یقین کر لو کہ ایسی شخصیت جس کا کبھی کسی سے کوئی اختلاف نہ رہا ہو۔ میں ان کی دوسری بیوی ہوں۔ اپنی پہلی بیوی کے موت کے بعد انہوں نے مجھ سے شادی کی اور میرے ساتھ انتہائی بہترین سلوک کیا، لیکن زندگی ان کا ساتھ نہ دے سکی اور وہ مجھ سے بچھڑ گئے۔ میرا اپنا بھی ایک مقام ہے، یعنی کہ دوسری شادی کے پس منظر میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ میں نے یا میرے خاندان نے دولت کے حصول کے لیے یہ شادی کی ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم پر کوئی انگشت نمائی نہیں ہو سکی۔ شادی کے بعد ہم دونوں نے بہت ہی پرمسرت زندگی گزاری۔ زرغام احمد صاحب کے 2 بچے ہیں، ان میں زیغم احمد اور دوسری رباب احمد ہے۔ رباب احمد کی عمر اس وقت تقریباً 21 سال ہے۔ کوئی 18 سال کی عمر میں اس پر فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ بیچاری معذور ہو گئی۔ زیغم اپنے باپ کے ہم مزاج ہے اور انتہائی سادہ طبیعت کا مالک مذہبی نوجوان ہے۔ ان دونوں بچوں سے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، حالانکہ رباب بہت ہی ضدی بچی ہے، اتنی ضدی کہ بعض اوقات اس کی کوئی بھی ضد ہم سب کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن بہرحال زرغام مجھ پر ان کی ذمہ داری چھوڑ گئے تھے، چنانچہ میں نے ان کی تمام ضدوں کو پورا کیا، جن میں سے بعض انتہائی ناقابل قبول ہوا کرتی تھیں۔ البتہ زیغم نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں میرے لیے کسی مشکل کا باعث نہیں تھیں اور میں مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن تھوڑے عرصے قبل معمول سے کچھ گڑبڑ ہو گئی اور ہمارے لیے بہت سی پریشانیاں کھڑی کر دی گئیں۔ یہ علاقہ بے شک اچھا خاصا جدید ہے اور شہری زندگی کا حامل ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں قرب و جوار میں ایسے چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد ہیں جو ذرا مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ زرغام احمد چونکہ اس علاقے کے قدیم جاگیردار ہیں، بلکہ تھے، وہ ان قبیلوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے۔ میں نے زرغام احمد کی موت کے بعد یہاں کا انتظام سنبھالا تو کچھ قبیلوں کی جانب سے کچھ اعتراضات ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بجائے زغیم احمد کو ان تمام علاقوں کے امور سنبھالنے چاہیے۔ زمینوں اور جاگیرداروں کی ذمہ داریاں انہیں اپنے شانوں پر لینی چاہیے، اور یہ حقیقت ہے گل مراد کہ میں نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا۔ میں نے بڑے خلوص سے ان جرگوں کے سامنے یہ پیشکش کر دی کہ اگر زیغم احمد ان امور کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں تو میں اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو سکتی ہوں، لیکن زیغم ابھی اس قابل نہیں ہے۔
نوجوانی کی عمر ہے اور پھر ان کے مزاج میں اس قدر سادگی اور مدھم سی کیفیت ہے کہ وہ آسانی سے ان ذمہ داریوں کو سنبھال نہیں سکتے، جبکہ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ کبھی کبھی زمینوں کے معاملات اس قدر مشکل ہو جاتے ہیں کہ میں خود بھی گھبرا جاتی ہوں۔ اس کے علاوہ زرخام احمد نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ جو محفوظ ہے، اور ذاتی طور سے بھی مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں ان بچوں کا خیال رکھوں اور ان کے شانوں پر تمام ذمہ داریوں کا بوجھ نہ ڈالوں، زمینوں کی نگرانی میں خود کروں۔ انہوں نے یہ وصیت محفوظ کر دی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے ہمیشہ اپنے ذاتی معاملات میں شامل رکھا تھا اور بتاتے رہے تھے کہ زمینوں کے مسائل کیا ہیں، کیا کیا دقتیں پیش آ سکتی ہیں۔ بہرحال میں یہ سارے کام بحسن خوبی سر انجام دے رہی تھی، لیکن جن الجھنوں کا میں نے تم سے تذکرہ کیا ہے وہ میرے لیے پریشان کن ہے۔ میرے خلاف ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے، اور میں نہیں جانتی کہ یہ فضا پیدا کرنے والے لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ وہ فضا اور الجھنیں کیا ہیں، محترمہ خانم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے؟ خانم میمونہ نے گردن خم کر لی، کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر گردن اٹھا کر بولی، ایک بار دل میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے سینے کو کھولتے ہوئے کیا مد مقابل کی نظروں کا خیال رکھوں یا نہ رکھوں۔ نوجوان دوست، ایک بار پھر وعدہ کرو کہ کام کرو یا نہ کرو، کم از کم دوستی کے رشتے سے یہ وعدہ تو کر لو کہ راز کو راز رکھو گے۔ اور آپ اس وعدے پر اعتماد کر لیں گی خانم؟ میں نے پوچھا۔ جو چوڑی پیشانی، جو کشادہ اور حسین آنکھیں اور جو چہرہ اپنی قدرتی ملاحت کے ساتھ میرے سامنے موجود ہے، وہ سفارش کرتا ہے کہ تم پر بھروسہ کیا جائے۔ ہاں، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں، بتاؤ۔ میرا سوال بدستور ہے، میں نے کہا۔ تو سنو، زرخام احمد سے میری شادی میری اپنی پسند کی شادی نہیں تھی، بلکہ کچھ ایسے عوامل پیدا ہو گئے تھے کہ میرے والدین اس شادی کے لیے مجبور ہو گئے۔ لیکن شادی کے بعد زرخام احمد صرف میرے دوست رہے اور ہماری قربتیں دوستانہ ہی رہیں۔ براہ کرم ان گہرائیوں میں نہ جاؤ، میں ایک مشرقی عورت ہوں، تمہیں صحیح الفاظ نہیں بتا سکتی۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے خلاف کام کرنا ہے جو میرے لیے مصروف عمل ہیں، یعنی ہمیں ان سے آپ کا تحفظ کرنا ہے۔ میں نے پوچھا۔ سنو، جہاں تک تحفظ کی بات ہے تو میں خود بھی ایک ایسے ہی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں اپنی حفاظت کرنا سکھایا جاتا ہے، چنانچہ میں خود کو غیر محفوظ نہیں سمجھتی۔ ہاں، میں نے بے شک کچھ انتظامات کر لیے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ کون ہیں جو میرے خلاف ہیں اور چاہتے کیا ہیں؟ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جاتا تو یقین کرو میں اس قدر کمزور نہیں ہوں، میں انہیں سنبھال لیتی۔ لیکن کوئی مجھے قتل کر دینا چاہتا ہے اور رات کی تاریکیوں میں اسے میرے قرب و جوار میں بھٹکتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ تاریکی کا سانپ ہے اور تاریکیاں اسے پناہ دیتی ہیں۔ میں نے اپنے بہترین محافظوں کو اس کی طاق میں لگا دیا ہے، وہ نظر آیا مگر محافظ اس کی گرد بھی نہیں پا سکے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ کوئی چھلاوا ہو اور نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ کون ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کس کے ایما پر کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں مجھے انہی باتوں کی تلاش ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے وصیت نامہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ محفوظ ہے، میں اس کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانونی طور پر تو وہ لوگ مجھے راستے سے نہیں ہٹا سکتے، اور اب انہوں نے وہی مجرمانہ طریقہ اختیار کیا ہے جو بڑا عجیب ہے۔ محترمہ میمونہ خاتون، یہ ایک حقیقت ہے کہ کرنل ہمایون سب سے پہلے ہمارا امتحان لیتے ہیں اور پھر بعد میں دوسروں کا، یعنی یہ کہ ہمیں بتائے بغیر بھیجا گیا ہے کہ ہمیں یہاں کرنا کیا ہے۔ اس میں ایک طرح سے ہمارے امتحان کا پہلو بھی پوشیدہ ہے۔ بہرحال ان باتوں کو چھوڑیے، آپ ذرا سا کچھ اشارہ تو کیجئے کہ ان قبیلوں کو آپ کے خلاف اکسانے میں کس کا ہاتھ ہے۔